بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں سردی کی شدت بدستور اور جو ارد گرد کے علاقے ہیں پہاڑی وہاں پر بھی برف باری اور راستے بند ہیں اور ٹھنڈ ہے، لیکن سیاسی جو ٹمپریچر ہے وہ گرم ہے. پشاور میں جو ریلی کا آغاز ہو چکا ہے اور نکل آئے ہیں سہیل افریدی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور بھی قافلے آئے ہیں. بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اس کی آپ کو رپورٹ دیں گے کہ وہ آج جو عوامی رابطہ مہم ہے اس میں کیا آ رہا ہے. ابھی تک تو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو وہ عمران خان سے ملنے کی دوبارہ کوشش کریں گے اور اڈیالہ کے باہر جائیں گے. لیکن میں جو مین بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ ایک بریفنگ ہے. ویسے تو وہ آف دا ریکارڈ ہے، بتایا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو یوٹیوبرز اور اینکرز اور صحافی ان کو بریف کیا ہے. میں اگرچہ اس بریفنگ میں شامل نہیں تھا، لیکن جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے جو بات ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس پر جو گفتگو بھی کی ہے، تو دو تین بہت امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے ذکر کیا. ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو جو بھی اس وقت فیصلہ سازی ہے اس سے اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے. میں بات کر رہا ہوں جو پیس بورڈ میں، غزہ میں جو کچھ بھی پاکستان کر رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا. مختلف سوالات اور اس کے جواب، تقریباً 3 گھنٹے کی یہ پریس بریفنگ تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سیاسی حکومت ہے یہ آزادانہ فیصلے کر رہی ہے، یہ مضبوط حکومت ہے. ہم جو بھی ہم سے کہا جاتا ہے یا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پر ہم اپنی ان پٹ دیتے ہیں، لیکن فیصلہ ہم نہیں کرتے. فیصلہ یہ سیاسی حکومت کرتی ہے. اور ہم نے تصاویر میں بھی دیکھا ویسے کہ وہاں پر ڈیووس میں شہباز شریف کے ساتھ اگرچہ آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے، فیلڈ مارشل، لیکن بلاول بھٹو خصوصی طور پر ان کو وہاں پر بلوایا گیا تھا. تو سوال یہ ہوا کہ یہ کسی پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش نہیں ہوئی یہ بات اور ہم پیس بورڈ میں شامل ہو گئے، کابینہ میں بات نہیں ہوئی اور اس میں ہم شامل ہو گئے، تو یہ اتنا اہم ایشو ہے تو کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا. تو اس پر ڈی جی صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ سوال کابینہ میں لے جانا، ایوان میں لے کے جانا، یہ ثوابدید ہے سیاسی حکومت کی. اگر وہ لے کر گئے تو بھی یہ ان کا فیصلہ ہوگا اور اگر نہ لے کر گئے تو بھی وہ ان کا فیصلہ ہوگا. آپ اپنی ریاست پر اعتماد کریں. ویسے انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ کس پر مشتمل ہوتی ہے. ریاست پارلیمان بھی ہے، سرکار بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ریاست پر یقین رکھیں اور ہم صرف جو ہے وہ دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. اچھا، سوال ہوئے اب اور بھی باتیں جو تھیں، جیسے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں یہ ہائبرڈ نظام ہے، یہ بہت بہتر ہے. اور پھر کئی سرکار کے وزراء ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم تو مل جل کر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اب ڈی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اس فیصلہ سازی سے تعلق نہیں ہے، ہم سیکورٹی معاملات پر اور جو کوئی بھی بات ہو جس پر حکومت کہے ہم اپنی ان پٹ دیتے ہیں اور یہ فیصلہ سارا حکومت کا ہے. تو گویا جو پیس بورڈ میں شامل ہونے کی بات ہے، غزہ میں اگر کوئی فوجی بھی بھیجنے کی بات ہے، یا یہ جو سارا فلسطین کا ایشو ہے، یا پھر دوسری طرح آپ افغانستان کا ایشو بھی سمجھ لیں، تو اس میں سرکار سارے فیصلے کر رہی ہے اور وہ سرکار شہباز شریف کی. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ پاک فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑا ایک انٹرسٹنگ وہاں پر مکالمہ ہوا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہاں پر جب یہ غزہ کی اور دوسری بات ہو رہی تھی تو ڈی جی صاحب نے کہا ایک موقع پر کہ دیکھیں کیا چوائسز ہیں ہمارے پاس اس ساری صورتحال میں، اور فلسطین میں اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے تو وہاں پہ ریلیونٹ کون ہے؟ وہاں پر ریلیونٹ امریکنز ہیں، اسرائیلی ہیں. تو اگر بات ہوئے گی تو ان سے ہوئے گی. تو اگر ایک انٹریکشن کا فیصلہ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور اس میں اگر ہم امن لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں وہ جو سارے ممالک ہیں، تو اس میں تو اس کے علاوہ اور کیا چوائس تھی؟ تو جب میں نے یہ بات سنی اور میں نے 2-3 جگہوں سے اس کو کنفرم کیا کہ یہ بات ہوئی، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو میں رکھنا چاہتا ہوں سامنے، کہ عمران خان بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ صورتحال اس میں شہباز اور زرداری اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ بینیفیشری ہیں. انہوں نے اس صورتحال کو کریٹ نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس تو اس کی طاقت ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی. الیکشنز میں جو دھاندلی کی گئی، فارم 47 دیے گئے، وہاں پر دوسرے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا، اس سے پہلے جس طریقے سے لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروائیں گئیں، لوگوں کو پکڑا گیا، مارا پیٹا گیا، وہ تو
جو ساری سچویشن جس نے کی تو بات تو اسی سے ہونی چاہیے، ریلیونٹ تو وہی ہے، کیونکہ اگر آپ شہباز شریف سے یا دوسرے لوگوں سے بات کرتے بھی ہیں تو ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس لحاظ سے۔ اور یہی بات عمران خان کرتا ہے کہ مذاکرات، ڈی جی صاحب نے کہا کہ جو مذاکرات ہیں وہ سیاستدانوں کی اپنی ثوابدید ہے، وہ جو مرضی کریں، لیکن پھر عمران خان کی یہ جو بات ہے کہ میں ان لوگوں سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے، یا کم از کم یہ کچھ لوگوں کو پابند کریں مذاکرات کے لیے اور یہ اس کی گارنٹی دیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اٹ ہیز اے لاٹ آف جسٹیفیکیشن، یہ وہی جسٹیفیکیشن ہے جو ڈی جی صاحب دے رہے ہیں کہ امریکہ ریلیونٹ ہے وہاں پر، تو پھر اسی سے بات ہوگی نا جس کے پاس اختیار ہے، اور کس سے بات ہوگی؟ اب اس پیس بورڈ میں کوئی فلسطینی نمائندہ شامل نہیں ہے، وہ سارے وہ لوگ شامل ہیں جو یا پرو امریکن ہیں یا پرو اسرائیل ہیں، جن کا جھکاؤ امریکہ کی طرف سے، یا اب جن 8 اسلامی ممالک کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اب محمد بن سلمان کسی سے پوچھے گا، یہ امارات والے کسی سے پوچھیں گے، قطر والے کسی سے پوچھیں گے، یہ تو سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ان کی حکومتیں امریکہ کے بلبوتے پر قائم ہیں، امریکی امداد پر قائم ہیں، ان کی ساری انویسٹمنٹ امریکہ پر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں یہ جو شہباز حکومت ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ فرنٹ پہ فیسز ہیں، یہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہو جائے، یہ اقتدار میں آ نہیں سکتے تھے اگر فارم 47 کے ذریعے نتائج میں ہیر پھیر نہ کیا جاتا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے انتخابی نشان بھی نہیں دیا، الیکشن کمیشن نے بھی نہیں دیا، اور پھر جو مخصوص نشستیں تھیں اس پر جس طریقے سے فیصلے کیے گئے، جس طریقے سے 2 نمبری کی گئی، پھر عدلیہ پر جس طریقے سے وار، دیکھیں نا، حکومت اپنی مرضی کی بٹھا دی گئی، عدالت میں ججز اپنی مرضی کے بٹھا دیے گئے، وہ ججز جو خط لکھ رہے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے فیصلہ سازی کے لیے، ان کے ساتھ جو ہوا، کس طریقے سے سپریم کورٹ سے استعفے لیے گئے اور یہ آئینی عدالت بنا دی گئی، اور کس طریقے سے یعنی ایک طرف آپ نے حکومتی نظام بنا دیا اور دوسری طرف عدالتی نظام میں ایسے جج پار کر دیے گئے، ایسے جج آ گئے جو سب کو پتہ ہے کس کی بات سنتے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا اس سارے سسٹم سے تعلق نہیں اور آپ اپنی ریاست پر یقین رکھیں، تو میرا سوال ہے کہ کس طرح آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ بھلے کوئی یوٹیوبر ہو، بھلے کوئی صحافی ہو، بھلے کوئی عام آدمی ہو، وہ اس بات پر یقین کرے گا اور وہ آ کے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گا کہ جناب اس میں تو بالکل کوئی شامل نہیں ہے۔ اب جو امپورٹنٹ بات کہی ڈی جی صاحب نے کہ ہمارا اس حکومت سے تعلق ایک سیاسی تعلق ہے، اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بار بار آپ ذاتی تعلقات بنا کے وہ اس ریفرنس میں نہ بنائیں۔ اب یہ میرا خیال ہے ان کا اشارہ اس طرف ہوگا کہ جو جس طریقے سے وہاں سے بھی ڈیووس سے بھی فوٹیجز بھجوا رہے تھے حکومت والے کہ شہباز شریف صاحب اشارے کر رہے ہیں، پھر وہ آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں، اسحاق ڈار بھی ہیں، تو وہ ایک بڑا جیسے کوئی ایک ذاتی چیز ہے۔ پھر جس طرح شادیوں میں آنے جانے کی جو تصاویر ہیں وہ جس طریقے سے جاری ہوئی ہیں، اور پھر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو بالکل آپ یہ سمجھیں جوڑی بن گئی ہے، بیٹنگ ہے، اور کوئی ان کو آؤٹ نہیں کر سکتا اس جوڑی کو۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آئی ایس پی آر اس کا پریشر لے رہا ہے، اور میرا خیال ہے رائٹلی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ ایک تاثر نہ دیا جائے کہ جیسے یہ کوئی ذاتی تعلقات ہے، یہ کوئی کنگڈم ہے۔ ایک سیاسی تعلق جس طرح ایک انتظامی تعلق ہے، بس وہاں تک ہی بات رکھی جائے اس کو۔ لیکن میں آخر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ بصد احترام کہ اگر آپ نے کوئی بیانیہ بنانا ہے تو اس میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس کے ذریعے نتائج بدلے گئے، ٹھیک ہے بدلے گئے ہوں گے، پھر اس سسٹم میں بدلے گئے ہیں تو اس پہ کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے چلیں یہ بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اب کا اور ماضی کا کیا فرق ہے؟ ماضی میں جب بھی کوئی انوالومنٹ ہوتی تھی طاقتور لوگوں کی تو وہ کوئی ڈھکے چھپے انداز میں ہوتی تھی، اب بالکل کھلے عام۔ یہ جو آپ دیکھیں نا جو وزراء ہیں یہ جب پرائیویٹ گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمیں جو کہا جاتا ہے وہیں سے ہر چیز آتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، بہت اچھا ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہم مل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب ڈی جی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل ہمارا تو اس سے تعلق نہیں، صرف یہ ایک انتظامی سیاسی تعلق ہے، اور ہم تو صرف دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں سیکورٹی کے معاملات پر یا جن معاملات پر ہم سے بات ہوتی ہے۔
اور فیصلے حکومت کرتی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک کانفلکٹ ہے. بیانیہ نہ بننے کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے حکومتی وزراء اس کی تائید نہیں کرتے اپنی گفتگو میں, چاہے آن ریکارڈ ہو چاہے آف دا ریکارڈ ہو. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک بات میں جاتے جاتے ضرور کروں گا کہ اس پہ ایک بہت اچھی بات کی آئی ایس پی آر نے. تمام جو یوٹیوبر سے ان کی انٹریکشن ہوئی, اس میں وہ لوگ جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کرتے ہیں, وہ بھی موجود تھے. لیکن بعض لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. منصور علی خان صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ جن لوگوں کو کہا جاتا تھا تو وہ اب موجود ہیں, تو کیا یہ پالیسی اسی طرح آگے بھی چلے گی؟ تو جس پہ انہوں نے کہا, ڈی جی صاحب نے رائٹلی کہا کہ یہ دیکھیں ہم تو کرتے ہیں, انٹریکشن کی بات ہے تو انٹریکشن سب سے, میرا خیال ہے منصور صاحب کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر صحافی کچھ ایسے نظر آ گئے جو حکومت کے کرٹیک ہیں یا جن کو ماضی میں نہیں بلایا گیا تھا, اگر ان کو بلایا تو یہ اچھی بات ہے. تو بجائے اس کی تعریف کرنے کے ایک بڑا سارکیسٹک سا ریمارکس, بڑے طریقے سے ہیرو بھی بن گئے اور وہ بات بھی کہہ دی. سب لوگ بہت سمجھدار ہیں جو صحافی ہیں, وہ ایک ایک بات سمجھتے ہیں. اور وہاں پر جو چہرے اترے ہوئے تھے ان لوگوں کے جو بہت ہی پرو گورنمنٹ ہیں, بعض چہروں کو دیکھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب پاکستانی ہیں اور آپ اپنے اپنے ایشوز کے ساتھ آپ کو زندہ رہنا چاہیے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال میں اس بریفنگ میں نہیں تھا, انشاءاللہ آگے ضرور موقع ملے گا اور جائیں گے بریفنگز میں, لوگوں سے بات بھی کریں گے, سرکار سے بھی. یہ تو ہماری اپنی ادارے ہیں اور جو ان کا موقف ہے اس کو اسی طرح پیش کریں گے. لیکن میں جو بات آپ سے کی ہے کہ اصل جو بنیادی وجہ ہے جس میں آپ کی یہ جو بات ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کیا اس پہ لوگ بلیو کریں گے؟ مشکل سے کریں گے, اس لیے کہ یہ جو حکومتی وزراء ہیں, جو اکابرین ہیں, جو وہ گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کی گفتگو سے بالکل مختلف ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نے کے بعد.